بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کو سال میں ایک دفعہ اللہ کا دیدار ہوگا، اور بعض ایسے ہوں گے جن کو مہینے میں ایک دفعہ ہوگا، بعض ایسے ہوں گے جن کو ہر جمعے کے جمعے اللہ کا دیدار ہوگا، اور بعض ایسے ہوں گے جن کو روزانہ اللہ کا دیدار ہوگا، اور بعض ایسے ہوں گے جو جب آنکھ اٹھائیں گے اللہ کو دیکھ لیں گے، جب چاہیں گے اللہ کا دیدار کریں گے۔ میدان میں دوڑ لگاؤ جدھر، اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی کہ امیر آدمی اس درجے میں پہنچے گا، بڑا طاقتور پہنچے گا، اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی۔ لہٰذا کہ جو فقراء مساکین ہیں وہ 500 سال پہلے اغنیا سے، غنی لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے مال کا زیادہ ہونا بعض اوقات آدمی کے پاؤں کی زنجیر بن جائے گا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کے مراتب بیان کرنے لگے کہ میں نے آج رات کو خواب دیکھا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کا تذکرہ کیا، پھر حضرت عمر کا، عثمان کا، حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کے رتبے اشرف وشرف کے سب کے بیان کیے۔ پھر فرمانے لگے عبد الرحمن بن عوف کی طرف اشارہ کیا کہ تو میرے پاس بڑی تاخیر سے آیا اور تیرا سانس پھولا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا عبد الرحمن اتنی دیر کہاں لگی؟ تو نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے مال کے حساب دینے میں انتخاب، فوراً کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرا سارا مال صدقہ، مجھے نہیں چاہیے، دنیا سے جائے گا تو خالی ہاتھ ہی جائے گا نا، کس دھوکے میں پڑ گیا، آیا بھی ننگا تھا، جاتا بھی ایسی ہے۔ اس دنیا کی خاطر اللہ کو چھوڑے، اللہ کے رسول کو چھوڑ دے۔ یہ دنیا تو کسی کے ساتھ وفا نہیں ہے۔ ہر چیز کے خزانے، جو چاہے جیسا چاہے کر، کسی کی عقل میں نہیں آتی، جو چیز کسی کی عقل میں نہ آئے اللہ وہ سب کر دے۔ آگ کا جلانا سب کو سمجھ آتا ہے، آگ جلا دیتی، کوئی آگ میں چلا جائے۔ اللہ نے کتنا بڑا واقعہ بیان کیا قرآن مجید کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو آگ کو اللہ پاک نے حکم دے دیا یا نار کونی بردم و سلام علی، کہ میرے خلیل کے لیے کیا ہو جائے، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے۔ آگ کو جو ہی حکم ملا ایسی تیزی سے ٹھنڈی ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ذرا سی سردی محسوس ہوئی، ساتھ ہی حکم آیا سلامتی والی ہے، بھائی ایسی نہیں ہے، مزے کی ٹھنڈی ہو جائے۔ اللہ وہ ذات ہے۔ اللہ کے ساتھ محبت جو ہے نا وہ سارے شریکوں کو کاٹ کے کرنی پڑے گی۔ اللہ پاک محبت کے اندر کسی شریک کو برداشت نہیں کرتا، کسی غیر کو برداشت نہیں کرتا۔ ایک آدمی اللہ سے مانگتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر یقین اللہ کی ذات کا خالص نہیں ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آدمی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے، وجہ ایک ہی ہے کہ اللہ کی ذات سے لینے کے لیے ساری کی ساری مخلوق جو کچھ اللہ نے بنایا ہے اس سارے بنے ہوئے کا یقین دل سے نکالنا پڑے گا کہ بس کرنے والے ایک اکیلے اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی اللہ کے غیر پہ نگاہ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے ایک ہی مطالبہ ہے، میرے علاوہ کہیں نہیں دیکھو۔ کسی باپ کا بیٹا جو ہے اس باپ کی موجودگی میں اور صاحب ثروت بھی ہو تو کسی اور سے مانگے تو باپ کو غصہ آ جاتا ہے، کیا کرتے ہو، دماغ ٹھیک ہے تمہارا، جو چاہیے مجھ سے لے لو۔ کسی کی بیوی دوسری طرف دیکھے
آدمی کی غیرت ہے نا، جوش آ جاتا ہے۔ اللہ کی ایسی غیرت ہے کہ اگر کوئی آدمی 99% اللہ کی طرف دیکھے اور 1% کسی غیر اللہ کی طرف دیکھے تو اللہ کہتے ہیں بھائی سارا عمل اسی کے لیے، مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ کی ذات سے براہ راست نفع اٹھانے کے لیے ساری مخلوق کا یقین دلوں سے نکالنا ہو۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ وہ ذات جو ساری کائنات کا بنانے والا اکیلا ہے، ایسے ہی وہ مالک بھی ہر چیز ہے۔ عزتوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ کامیابیوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، جس کو چاہے کامیاب کرے، جس کو چاہے ناکام کر دے۔ عزت اللہ کے پاس، کامیابی اللہ کے پاس، ناکامی اللہ کے پاس۔ بادشاہ کو فقیر کر دے، فقیر کو بادشاہ بنا دے۔ ایک بہت عزت والا آدمی، اس کی عزت کو اللہ پاک منٹوں میں ذلیل کر دے، کوئی اس کی طرف دیکھے نہیں۔ اور ایک ذلت والے آدمی کو اللہ عزت والا بنا دے، بیمار کو صحت مند کر دے، بالکل صحت مند کو بیمار کر دے۔ ہم ایک ہاسپٹل میں گئے تو وہاں دیکھا ایک آدمی بڑا خوبصورت نوجوان چارپائی میں لیٹا ہوا، تو بڑی اچھی باتیں کر رہا تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا، تو میں نے کہا بھائی تجھے مسئلہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا یہ حلق سے اوپر اتنا میرا حصہ یہ بول رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کام کر رہا ہے، اس سے نیچے پورا جسم میرا مجھے پتہ ہی نہیں، مفلوج ہو چکے۔ اللہ وہ ذات ہے جو ٹوٹی ہڈی کو جوڑ دیتا ہے، جو ماں کے پیڑ کے اندر پانی کے اوپر تصویر بناتا ہے، ایسا مصور ہے۔ کتنے چہرے ہیں، سب جدا جدا، انگلیوں کے نشان آپس میں نہیں ملتے، آنکھیں جدا جدا، رنگ جدا۔ دنیا کے اندر کتنی شکلیں اللہ نے بنائی ہیں، اس کے خزانے لامحدود ہیں کہ پیچھے سے سٹاک ختم ہو گیا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، عزت اس کے ہاتھ میں، کامیابی اس کے ہاتھ میں، ناکامی اس کے ہاتھ میں۔ ایک آدمی نے مال حاصل کیا، اس مال سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گے۔ اس کے پاس جو کچھ ہے، فوجیں ہیں، اسلحہ ہے، ایٹم بم ہے، اس سب سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ کسی کی طاقت سے نہیں ہوگا، اکیلے اللہ سے ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا یہ یقین بنایا کہ اللہ کے سوا کسی اللہ کے غیر کی طرف رکھنا۔ یہ جو بدر ہے نا، بدر کا واقعہ عجیب ہے۔ ہم لوگ بدر کے میدان میں گئے، عجیب نور ہے وہاں۔ تو بدر کے میدان میں جہاں اللہ کے رسول ایک کونے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے، چھوٹی سی اوڑھنی لیے ہوئے اور اللہ کے سامنے رو رہے کہ اللہ یہ مختصر سی جماعت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بدر کا واقعہ ایسا ہے کہ اللہ نے کفر والوں کے یقینوں کو جڑ سے اکھیڑ دیا۔ آؤ دیکھو بدر کے میدان میں ہم نے کیا کیا۔ 313 جن کے پاس کوئی چیز 12 کے عدد سے زیادہ نہیں، اور 1000 کا لشکر اور سب کچھ ان کے پاس، اللہ نے کیسے قدم اکھیڑے ہیں۔ اللہ وہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60,000 کے مقابلے میں 60 کو لے کے نکلے، لیکن کیسے کہ بھرے بجمے میں سے 60 کو چنا ہے اپنی مرضی سے۔ بڑے طاقتور نہیں چنے، بڑے بہادر نہیں چنے، ایسوں کو چنا کہ جن کے بارے میں یوں آتا ہے کہ اگر اللہ پہ کسی بات کی قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو رد نہیں کرتا۔ مجھے اللہ کو ساتھ لینا،
جس کے ساتھ اللہ ہو گئے اس کو کس کی پرواہ ہے؟ ایک اکیلا آدمی ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قوم کو گھبراؤ نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی، اپنی امت کو سکھا دیا کہ اللہ کے رسول نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب سفر کیا مکہ سے مدینہ کا، اور آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فکر مند ہو گئے، اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، یہ ذہن میں رکھنا ہے، اللہ کے رسول کے لیے فکر مند کہ اللہ کے رسول کو کچھ نہ ہو جائے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابوبکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جیسے نبیوں کے ساتھ اللہ ہے ایسے اس امت کے ساتھ بھی اللہ ہو۔ لیکن یقین وہ چاہیے جو مطلوب یقین ہے، کہ سب سے ناپاک اور گندی چیز انسان کے دل کے اندر غلط یقین ہے کہ پیسے سے کام بنیں گے، اسلحے سے کام ہوگا، فوجوں سے کام ہوگا، حکومتوں سے کام ہوگا، مال سے زندگی بنے گی، یہ سب غلط گندا یقین ہے۔ جس کا یقین اللہ کی ذات پہ ہوگا وہ براہ راست اللہ کی ذات سے نفع اٹھائے گی۔ یہ بادشاہ ہے دنیا کے اندر، یہ بادشاہ ہے، جو چاہے گا اللہ سے مانگے گا، جب چاہے گا لے لے گا۔ اللہ سے لینے میں کیا مسئلہ ہے؟ کسی کا بہت اچھا دوست ہو نا، امیر کبیر، اس سے 100 روپے کی ضرورت پڑے تو 100 وہ 1000 نکال کے دے گا، 1000 لے جائے۔ دنیا کے سارے امیر کبیر اللہ کے خزانوں کے مقابلے میں ذرے کی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ کے دینے کے 2 برتن ہیں، ایک برتن جس برتن سے اللہ نے نبیوں کو دیا، بات سمجھنے کی، جس برتن سے اللہ نے نبیوں کو دیا، صحابہ کو دیا، اولیاء اللہ کو دیا، اپنے فرما برداروں کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، قیامت تک دیں گے۔ اور ایک برتن وہ ہے دیتے اللہ ہی ہیں، وہ نافرمانوں کے لیے ہے، اس برتن سے اللہ پاک گناہ گاروں کو دیتے ہیں، بدکاروں کو دیتے ہیں، زانیوں کو دیتے ہیں، شرابیوں کو دیتے ہیں، چوروں کو دیتے ہیں، ڈاکوؤں کو دیتے ہیں، کافروں کو دیتے ہیں، ملحدین کو دیتے ہیں۔ دینے والے کون ہیں؟ اللہ کے علاوہ دینے والا کوئی نہیں۔ یہ تو انسان کے اوپر رکھا گیا، جس برتن سے آدمی کو گندے برتن سے ملتا ہے، آدمی کہتے ہیں دیکھو وہ مال مل گیا، لیکن یہ نہیں پتا کہ گندے برتن سے ملا ہے، ناراضگی والے برتن سے ملا ہے۔ جو برتن پاک برتن ہے اس برتن سے جو لے گا وہ خوشحالی لائے گا، گھر کے اندر خوشحالی آئے گی۔ اس لیے اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تنہا اکیلے ساری مخلوق کو بنایا ہے۔ ہم سب کو بھی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ دیکھو ہماری آنکھیں ہیں نا، ہمارے کان ہیں، سن رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، زبان بولتی ہے، ہاتھ پکڑتے ہیں، پاؤں چلتے ہیں، دل ہے، گردے ہیں، جگر ہے، پھیپھڑے ہیں، سارا کام کر رہے ہیں۔ یہ پوری گوشت کی مشین چل رہی ہے۔ کوئی بھی ہم میں سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میں چلا رہا ہوں، اس مشین کا مالک میں ہوں، میں چلا رہا ہوں، ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس مشین کو چلانے والے کون ہیں؟ جب چاہے مشین کو روک دیں، دل کی حرکت بند ہو جائے، بندہ مر جائے۔ آنکھوں کو حکم دے دیں نہیں دیکھو، اندھی ہو جائیں گی۔ زبان کو حکم دے دیں نہیں بولو، گونگا ہو جائے گا۔ کانوں کو حکم دے دیں نہیں سنو بھائی، بہرا ہو جائے گا۔ اللہ حکم دے دیں پاؤں کو نہیں چلو بھائی، بس آفاج ہو جائے گا۔ ہم کتنے محتاج ہیں اللہ کے، اس لیے جی لگانے کے لائق اللہ کی ذات ہے۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا نام آتا ہے میرا دل میٹھے شہد کے سمندر کی طرح ہو جاتا ہے. اللہ کی محبت، اللہ کی ایسی محبت ہو جائے اللہ پاک سے، معرفت الہی کہ اللہ پاک سے ایسا تعلق ہو جائے کہ تنہائیوں میں آدمی بیٹھ کے اللہ سے اپنے جی کی باتیں کہہ دیں. جو چاہیے نا، رات کو اٹھے جو چاہیے رات کو اٹھے اور اپنے اللہ سے کہہ دے. اللہ پاک نچلے آسمان پہ آ جاتے ہیں. ہے کوئی حاجت مند اس کی حاجت پوری کر دوں، ہے کوئی مشکل میں جس کی مشکل حل کر دوں. مانگو مجھ سے. اللہ وہ ذات ہے جس سے مانگو وہ خفا نہیں ہوتا، ناراض نہیں ہوتا. دنیا کا کوئی آدمی ہوگا نا بار بار مانگو کہ تنگ آ جائے گا، یار بس کرو کتنا مانگو. اللہ پاک مانگنے والے سے اللہ خوش ہوتے ہیں. واحد بھکاری ہے دنیا میں جو اللہ کا بھکاری بن جائے، اللہ اس کی ہر بھیک مانگنے میں اللہ خوش ہوتا ہے. مانگو مجھ سے. اچھا صرف آخرت نہیں مانگنی، دنیا بھی اللہ سے مانگو. جو چیز چاہیے، جو چاہیے اللہ سے مانگو. دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو کہ اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے. سب کچھ اللہ سے مانگو. کہ جب اللہ سے جی لگ جاتا ہے نا، پھر اللہ کے لیے ہر چیز قربان کرنا آسان ہو جاتی ہے. پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں، پھر سارے مسئلے آسان ہیں. میرے اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اللہ کے لیے جان بھی حاضر ہے. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ روم کے رہنے والے تھے. تو مکہ مکرمہ آئے، اللہ کے رسول کی بات سنی تو اسلام قبول کر لیا. یہ ہیروں کے تاجر تھے، پتھر کے تاجر، پتھروں ہیرا ہوتا ہے، ہیروں کے تجارت کرتے تھے. تو مکہ مکرمہ میں دکان بنا دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا ہجرت کا، آپ علیہ السلام مدینہ منورہ چلے گئے. تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سامان سمیٹا اور فیصلہ کیا میں بھی ہجرت کر کے مدینہ جاؤں. جب جانے لگے تو ابو سفیان آئے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو بہت سارے مکہ کے نوجوانوں کو لے کر آئے اور آ کے کہنے لگے کہ صہیب تو ایسے نہیں جا سکتا. کہ اچھا اگر تمہیں جانا ہے تو سارا مال چھوڑنا ہوگا، یہ سارا مال چھوڑنا ہوگا. تو آپ نے کہا ہاں اچھا ہے، یہ سارا مال لے لو. مجھے تو اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے پاس جانا ہے، سارا مال لے لو. میری 2 باندیاں ہیں وہ بھی لے لو، مجھے جانا ہے. ابو سفیان کہنے لگے کہ صہیب تیری اس بات نے ہمارے نوجوانوں کے دل جیت لیے. کفر تو مال کو دیکھتا ہے اور ایمان والا اللہ کو دیکھتا ہے. کچھ نہیں چاہیے. کہ عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی، ایک ایک کر کے اللہ کے نام پہ قربان کر دیتا. محبت اللہ کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں. عجیب، اللہ کی محبت بھی عجیب ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندو تم گناہ کرو، پھر گناہ کرو، پھر گناہ کرو، اتنے گناہ کرو کہ زمین اور آسمان کو بھر دو، پھر مجھ سے معافی مانگو، میں سب تمہارے معاف کروں. مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 2 آنسو کے قطرے گراؤ، اللہ سے سارے گناہوں کی معافی مانگو. اللہ کہتے ہیں میں سب معاف کر دوں.
اللہ نے اپنی محبت کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ایک ماں جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اللہ ماں سے بھی 70 گنا زیادہ، یعنی لامحدود گنا زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، ایسی محبت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی میں گھر پہ تھی، دروازے پہ دستک ہوئی تو میں نے دروازہ کھولا، دیکھا تو ایک عورت ہے جس کے ساتھ 2 چھوٹی بچیاں ہیں اور وہ کھانے کے لیے کچھ مانگتی ہے۔ تو کہنے لگی کہ میرے گھر میں اس وقت سوائے 3 کھجوروں کی اور کوئی چیز نہ تھی۔ میں نے اس عورت کو وہ 3 کھجوریں دے دی۔ اس عورت نے 1 کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری بیٹی کو دی اور تیسری اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ بچیاں جو ہیں بھوکی تھیں، انہوں نے جلدی جلدی وہ کھجور کھا لی اور ماں کے پلو کو پکڑ کے تیسری کھجور کی طرف دیکھنے لگی کہ بھائی اماں یہ تیسری کھجور بھی ہمیں دے دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی میں سارا منظر دیکھ رہی، ایک طرف اس عورت کی بھوک اور ایک طرف ان بچیوں کی۔ تو کہنے لگی اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ایک بچی کو دیا، آدھا دوسری بچی کو دیا اور خود اسی طرح بھوکی واپس چلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے سارا واقعہ سنایا، اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ اس عورت کے اس عمل پہ اللہ نے اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ ماں کی محبت عجیب ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ہے اللہ مجھے جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا بتلا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا فلاں علاقے میں چلے جاؤ، ایک قصاب ہے گوشت بیچنے والا، وہ تیرے جنت میں ساتھی ہوگا۔ تو یہ چلے گئے، دیکھا تو ایک آدمی ہے جس کی دکان ہے گوشت کی، وہ گوشت بنا کے بیچ رہا ہے لیکن کچھ اچھا گوشت نکال کے علیحدہ کر کے رکھتا چلا جا رہا ہے۔ جب شام ہوگی تو میں ان کے ساتھ ان کے گھر آیا تو وہ گوشت لے کے گھر آیا، آ کے اس کی ایک بوڑھی ماں تھی جو چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی، اس نے اس کی کو خدمت کی، اس کا منہ دھلایا اور کھانا بنا کے اس کو کھلانے لگا۔ جب وہ کھانا کھلا رہا تھا تو وہ کچھ دیر کے بعد وہ بڑھیا کچھ بات کہتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا کہتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا یہ میری والدہ ہے۔ تو یہ تو جب تو کھانا کھلاتا ہے تو یہ کیا کہتی ہے؟ تو کہنے لگی ماں ہے میری، یہ کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ اب میں کہاں موسیٰ کہاں؟ جی لگانے کے لائق اللہ کی ذات ہے، بس دوستی اللہ سے کرو۔ جب اللہ سامنے ہوں گے نا پھر آنا نہیں ہوگا، پھر کبر نہیں ہوگا، پھر غیبتیں نہیں ہوگی، پھر بہتان نہیں لگیں گے، پھر جھوٹ نہیں بولے گا، پھر مال کو نہیں دیکھے گا، اللہ کو دیکھے گا میرا اللہ کیا چاہتا ہے مجھ سے۔ اگر میں نے وہ عمل کیا جس سے اللہ ناراض ہو گئے، میرے لیے کون سی جگہ ہے؟ جس نے میری موت پہ میرا فیصلہ کرنا ہے کہ آج فلاں کا بیٹا فلاں کامیاب ہو گیا، آج فلاں کا بیٹا فلاں ناکام ہو گیا، وہ فیصلہ کرے گا میرا۔ اس کے پاس فعل کے فیصلے پہ تو میں جیتا ہوں، اگر اس نے فیصلہ کر دیا میری ناکامی کا، میں کدھر جاؤں گا؟ اللہ نے فیصلہ کر دیا فیل ہو گئے، اب کہاں جائیں گے؟ اللہ نے فیصلہ کر دیا پاس کا، پاس ہو گئے، ہر وقت آدمی کے ساتھ امتحان چلتا ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے، دارالامتحان ہے، ہر وقت ہر لمحے آدمی امتحان میں چل رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف اللہ کی ذات اور ایک طرف ساری دنیا کھڑی ہوتی ہے، ہر عمل میں۔ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو کیا کرو،
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، کہ میرے نبی کے عاشق بن جاؤ، جیسے اللہ کے عاشق اللہ کے رسول کے بھی عاشق بن جاؤ۔ اب دنیا کے اندر اعمال کی جنگ ہے، بس ایک طرف اللہ کے رسول کے طریقے اور ایک طرف غیروں کے طریقے، یہ لڑائی ہے۔ بس فیصلہ انسان کے اوپر چھوڑا ہے کہ اللہ کے رسول کے جسم سے نکلنے والا ہر عمل اللہ کو اس پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہے۔ کوئی آدمی یوں کہے کہ میں نماز پڑھوں اور نہیں، میں تو 4 رکعت عشاء کی جگہ میں 10 رکعت پڑھوں گا، اللہ کو کوئی قبول نہیں۔ جیسے میرے نبی نے نماز پڑھی ویسے نماز پڑھو۔ کسی نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ قرآن میں کیا ہے؟ آپ نے اشارہ فرما دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھو، اس میں قرآن ہے، آپ کی ذات میں سب قرآن ہے۔ اس لیے براہ راست صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا ہے کہ جو عمل صحابہ نے کیا وہ اصل ہے، بس کہ سمجھ کہ قرآن کی سمجھ اس کو آئے گی جو صحابہ کی زندگی کو دیکھے گا، جنہوں نے براہ راست اللہ کے رسول سے سیکھا ہے۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھنا ہوگا کہ صحابہ کے سامنے کیا تھا، کہ نبی علیہ السلام کی سنت اس پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کیسی محبت ہے؟ آپ علیہ السلام بیمار ہو گئے، آخری وقت ہے، اور آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ 7 کنوؤں کا پانی لاؤ اور مجھے غسل دے دو۔ اللہ کے رسول کو غسل دیا گیا۔ آپ کو تھوڑا سا افاقہ ہوا، آپ 2 آدمیوں کے سہارے سے آخری دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ سارے صحابہ جمع ہو گئے، اللہ کے رسول ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اس بات کا اختیار دیا کہ اگر وہ دنیا میں رہنا چاہیں تو جتنا رہنا چاہیں وہ رہ سکتے ہیں، اور اگر وہ اللہ کے پاس آنا چاہتے ہیں تو اللہ بھی ان کی ملاقات چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس جانا طے کر لیا۔ یہ بات مجمع میں سے کوئی نہ سمجھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے زاروں گزار رونے لگے، سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول نے تو فیصلہ کر لیا، یہ تو اپنے بارے میں بات فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابوبکر بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا کہ مسجد نبوی کے اندر، صحن کے اندر سارے صحابہ کے گھروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں نا ریاض الجنہ میں جا کے بیٹھے تو سارے دروازوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، تو وہ صحابہ کے گھروں کے دروازے تھے جو مسجد نبوی کے اندر کھلتے تھے۔ اس دن اللہ کے رسول نے اعلان فرما دیا آج سارے دروازے بند کر دو، ابوبکر کا دروازہ کھلا رہنے دو، میں نے اللہ کا نور ابوبکر پہ دیکھا۔ عاشق ہوں تو ایسے۔ سفر میں کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، اب اگر تجھے کیا ہو گیا؟ کبھی آگے چلتا ہے کبھی پیچھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، جب مجھے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کوئی آگے سے آپ کے اوپر حملہ کر دے گا تو میں آگے ہو جاتا ہوں کہ جو تیر لگے میرے سینے پہ لگے، آپ کو نہ لگے، اور جب مجھے خوف ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی حملہ کر دے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔ آپ کی زندگی میں 17 نمازیں ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آخری دن تھا، سوموار کے دن آپ دنیا سے تشریف لے گئے، پیر کا دن، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے
آ کے عرض کیا کہ اسرائیل علیہ السلام گھر کے باہر ہیں، آپ کی اجازت چاہتے ہیں۔ اس کائنات کے اندر صرف ایک ہستی ہے جن سے اسرائیل علیہ السلام بھی پوچھ کے اندر آ جائے۔ تو مشورہ کیا، تو کہا اچھا آنے دو۔ تو روح نکالنے کے لیے آئے ہو؟ جی ہاں۔ اچھا نکال لو۔ تو جو ہی پاؤں کا ہاتھ لگایا تو آپ کو ہلکی سی تکلیف محسوس ہوئی، آپ نے روک دیا کہ اسرائیل کیا تم میری امت کے گناہ گاروں کی روح نکالے گا، ان کو بھی تکلیف ہوگی؟ تو کہنے لگے ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج ساری تکلیف مجھے دے دو، میری امت کے گناہ گاروں کو تکلیف۔ ایسی ذات کے ساتھ بے وفائی کرے آدمی، ایسی ذات کے ساتھ بے وفائی کر دے، اس کے طریقوں کو چھوڑ کے کسی اور کے طریقے کو پسند کرے آدمی۔ وفا تو اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ آپ کے ساتھ کیا نہیں ہوگا، کیسی کیسی تکلیف پہنچائی ہے، اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، مجھے جانتے نہیں ہے۔ جس کو محبت ہو جاتی ہے نا، عاشق ہمیشہ معشوق کا تابعدار ہوتا ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب نے کہا سنا ہے کہ ہم شروع میں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جاتے تھے، تو مجھے اذکار بدلانے تھے، تو مسجد کے ایک کونے پہ اوپر تھوڑی سی جگہ تھی، تو میں وہاں بیٹھ کے جیسے حضرت بتاتے تھے وہ ذکر کرتا تھا۔ خود میں نے ہائی صاحب سے سنا، کہنے لگے کہ چاندی دنوں میں ہماری یہ کیفیت بن گئی کہ ہمیں ہر درخت کے پتے پتے پہ اللہ اللہ لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی نا کہ جنت کے بہت سارے درجے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک بہت اونچے درجوں پہ پہنچا دیں گے، تو صحابہ کے اندر پریشانی کا ایک عجیب عالم آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ جنت میں آپ کا دیکھنا نہیں ہوگا تو جنت میں لذت کائے گی ہوگی، بنا آپ کے دیکھے کیسے لذت ہوگی؟ آپ خاموش رہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آیتیں نازل ہوئی کہ جو آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ کتنی خوشی کی بات ہے، جس کو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہوگی وہ کل قیامت میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا۔ جنت میں دو بڑی لذت کی چیزیں ہیں، ایک اللہ کی ذات کا دیدار اور ایک اللہ کے رسول کا دیدار۔ بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کو سال میں ایک دفعہ اللہ کا دیدار ہوگا، اور بعض ایسے ہوں گے جن کو مہینے میں ایک دفعہ ہوگا، بعض ایسے ہوں گے جن کو ہر جمعے کے جمعے اللہ کا دیدار ہوگا، اور بعض ایسے ہوں گے جن کو روزانہ اللہ کا دیدار ہوگا، اور بعض ایسے ہوں گے جو جب آنکھ اٹھائیں گے اللہ کو دیکھ لیں گے، جب چاہیں گے اللہ کا دیدار کریں گے۔ میدان میں دوڑ لگاؤ جدھر، اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی کہ امیر آدمی اس درجے میں پہنچے گا، بڑا طاقتور پہنچے گا۔
اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی. سیادہ کے جو فقراء مساکین ہیں وہ 500 سال پہلے اغنیا سے، غنی لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اس لیے مال کا زیادہ ہونا بعض اوقات آدمی کے پاؤں کی زنجیر بن جائے گا. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کے مراتب بیان کرنے لگے کہ میں نے آج رات کو خواب دیکھا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کا تذکرہ کیا، پھر حضرت عمر کا، عثمان کا، حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کے رتبے اشرف و اشرف کے سب کے بیان کیے. پھر فرمانے لگے عبد الرحمن بن عوف کی طرف اشارہ کیا کہ تو میرے پاس بڑی تاخیر سے آیا اور تیرا سانس پھولا ہوا تھا. میں نے پوچھا عبد الرحمن اتنی دیر کہاں لگ گئی؟ تو نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے مال کے حساب دینے میں اتخائی. فوراً کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرا سارا مال صدقہ، مجھے نہیں چاہیے. دنیا سے جائے گا تو خالی آدھی جائے گا نا. کس دھوکے میں پڑ گیا؟ آیا بھی ننگا تھا، جاتا بھی ایسی ہی. اس دنیا کی خاطر اللہ کو چھوڑے، اللہ کے رسول کو چھوڑ دے. یہ دنیا تو کسی کے ساتھ وفا نہیں ہے. صحابہ عاشق تھے. کھانا کھانے بیٹھے ہوئے تو ایک لقمہ نیچے گرا دسترخوان پہ. حکم یہ ہے کہ دسترخوان پہ اگر لقمہ گر جائے، دسترخوان صاف دسترخوان بچھا کے کھانا کھا، پھر اس کو اٹھا کے کھا لو. وہ صحابی اٹھانے لگے تو ساتھ والے صحابی نے ہلکی سی کوہنی ماری کہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، بادشاہ ہیں، جرنیل، یہ کیا کر رہے ہو، اور لے لو. تو انہوں نے کہا ہاں کذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کا حکم، میں ان کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ کہ میرے نبی کی سنت ہے. مجھے ساری دنیا کے طریقے غلیظ اور گھٹیا ہیں، اللہ کے رسول کا طریقہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے. فخر سے دیکھو، سنت میں فخر محسوس کرو. اللہ کے رسول کی سنت کو پورا کیا، خوشی ہو، فخر ہو. یہ افتخار کی چیز ہے، عزت کی چیز ہے. نبی کی سنت تھا. میں سوچتا ہوں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس پلے تو کوئی چیز ہے نہیں، خالی ہاتھ ہے. بخشش ہوگی تو اللہ کے رسول کی شفاعت پہ ہوگی. بڑوں کی شفاعت ہوگی تو اللہ کے رسول ہماری بھی شفاعت کریں گے. لیکن ڈر لگتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من ترک سنی لیس شفاء منی، کہ جو میری سنت کو ترک کرتا ہے میں اس کی شفاعت نہیں کروں. سنت کا مطلب محبت کے لائق ہے، سنت سے پیار کرو. سارے طریقے ایک طرف، اللہ کے رسول کا طریقہ ایک طرف. کپڑے پہنوں گا نبی کے طریقے پہ پہنوں، کھانا کھاؤں گا نبی کے طریقے، سونا ہے تو نبی کے طریقے، کاروبار کرنا ہے نبی کے طریقے، ملازمت کرنی ہے نبی کے طریقے، باپ بننا ہے تو نبی کے طریقے پہ بننا ہے. آپ نے سکھایا ہے باپ کیسا ہوتا ہے، خاوند کیسا ہوتا ہے، بیٹا کیسا ہوتا ہے، اولاد کیسی ہوتی ہے، ماں کیسی ہوتی ہے، سب سکھایا. اپنے ملازموں کے ساتھ کیسے کرو سلوک، غلاموں کے ساتھ کیسے سلوک کرو، ایک چیز سکھا دی. سب سے بہترین مال وہ ہے جو اپنی اولاد پہ خرچ کر دو. بخل جو ہے نا، بخل یہ جہنم کا درخت ہے. بخیل آدمی کو جہنم میں لے جائے گا. اور سخاوت جنت کا درخت ہے. سخی آدمی، اس لیے آتا ہے کہ اگر نیک آدمی ہے، بخیل ہے، یہ خطرے میں ہے. گناہ گار ہے، سخی ہے،
اللہ پاک کسی وقت پار کر دیں گے۔ ایک سید صاحب سے فوت ہو گئے، ان کی بیوی اپنی بچیوں کو لے کے سمرقند کے علاقے میں چلی گئی، ٹھنڈا علاقہ تھا، تو وہاں جب پہنچی تو اس زمانے میں مشہور ہوتا تھا کہ اس علاقے میں سخی کون ہے، سخی مشہور ہوتے تھے، تو پوچھا جا کے کوئی سخی ہے، انہوں نے کہا ہاں 2 سخی ہیں، ایک مسلمان ایک مجوسی آگ کی پرستش کرنے والا۔ تو مسلمان کے گھر چلی گئی، دروازے پہ دستک دی کہ میں حضور کے خاندان کی ہوں، میرے خامد فوت ہو گئے، میری بچیاں ہیں، مجھے ٹھکانہ دو، میری ضرورت پوری کرو۔ تو اس کے منہ سے نکل گیا کہ یہاں ہر آدمی آ کے کہتا ہے میں حضور کے خاندان کا ہوں، میں سید ہوں، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کہنے کی ثبوت تو میرے پاس نہیں۔ تو مجوسی کے گھر چلی گئی، مجوسی کو یہی بات جا کے کہی، اس نے اپنی بیوی کو بلایا کہ اس کو مہمان خانے میں ٹھہرا دو، اس کا اکرام کرو، اس کو کھانا کھلاؤ۔ جب رات ہوئی تو مسلمان سخی جب سو گیا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت عالی شان محل ہے، اور اس محل کے باہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ یہ دوڑا ہوا اللہ کے رسول کے پاس گیا، یا رسول اللہ، سلام کیا اور پوچھا یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک ایمان والے کا ہے۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں بھی تو ایمان والا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے ایمان پہ کوئی ثبوت پیش کر۔ ثبوت دیکھیے، کہنے لگا یا رسول اللہ ثبوت تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی تیرے پاس آئی تو اسے ثبوت مانگتا ہے، میری نظروں سے دور ہو جا۔ آنکھ کھل گئی، دوڑا، خادموں سے پوچھا وہ عورت کہاں چلی گئی؟ کہنے لگی وہ تو مجوسی کے گھر چلی گئی۔ اب مجوسی کے گھر میں جا کے دستک دی اور اس کو کہا کہ وہ غلطی سے مہمان ہمارے تھے تمہارے پاس آ گئے، اللہ کا واسطہ ہے مہمان ہمیں واپس کرو۔ کہنے لگا کہ اب وہ مہمان میں واپس نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا میں تمہیں 3000 درہم دیتا ہوں۔ اس نے کہا یہ سودا نہیں ہو سکتا، ہم نے بن دیکھے کیا تھا، اب تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جس مجلس میں اللہ کے رسول تمہیں ڈانٹ رہے تھے اسی مجلس میں اللہ کے رسول مجھے فرما رہے تھے جاؤ تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی بخشش کا اللہ نے فیصلہ کر دیا، ہم گھر کے سارے لوگ رات کو مسلمان ہو چکے۔ سخاوت جنت میں لے کے جائے گی۔ اللہ کے سارے بندے ہیں نا، یہ اللہ کا کنبہ ہے، کسی کو حقیر نہ سمجھو، جو کسی کو حقیر سمجھتا ہے اللہ کی نگاہ میں خود حقیر ہو جاتا ہے۔ درگزر کرو، معاف کرو، آج تم معاف کرو گے اللہ کل قیامت کے دن تمہیں معاف کر دے گا۔ رحم کرو، تم پہ رحم کیا جائے گا۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ دنیا میں ہی پکڑ لیتا ہے، اس میں بڑا گناہ تکبر ہے۔ کبر والے کو اللہ دنیا میں نہیں چھوڑتے، اس کا حساب دنیا میں چکتا کر دیتے۔ کبر والے کو نہیں چھوڑتے، اسے بھی سینے کو صاف کرنا پڑے گا۔ اللہ کے ساتھ جی لگانا کیسا ہے؟ اللہ کے ساتھ دل لگے نا تو بالکل اندر کو صاف کرنا پڑے گا۔ 2 چیزیں کہ اللہ کے سوا اللہ کے کسی غیر پہ نگاہ نہ جائے، اور دوسری کہ اللہ کی رسول کی سنتوں پہ مر مٹنے والا ہو، سیکھ کر، پوچھ کر چلے۔ کتنے واقعات ایسے ہیں، کتنے اللہ والے ایسے گزرے ہیں جن کے سامنے کوئی پھل لایا گیا، انہوں نے کہا ہم نے تو کوئی روایت پڑھی نہیں اس پھل کے بارے میں کہ اللہ کے رسول نے کیسے کھایا، ہم اس کو نہیں کھاتے۔ محبت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں تو ساتھ صحابہ تھے، تو ایک جگہ سے جھک کے گزرنے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہوگی، آپ کیوں جھک گئے؟ کہنے لگے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا تو اس درخت کی ٹہنیاں نیچے کی طرف جھکی ہوئی تھی، اللہ کے رسول یہاں سے جھک کے گزرے، میں آج یہاں سے گزرا تو میری ہمت نہ ہوئی کہ میں ایسے چلوں کہ یہاں سے جھک کے نہ گزروں۔
آپ فرماتے تھے ایک مسافر چلا، دوسرا اس کے پیچھے چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے چلے، دونوں اپنی منزل میں پہنچ گئے۔ خدا کی قسم اگر تیسرا ذرہ برابر بھی ان کے راستے سے ہٹ جائے گا تو اپنے مقام پہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ اور پھر کتنی محنت کی ہے، کتنے بڑے صحابیوں اور کتنی محنت کی ہے۔ آپ کو نماز پڑھا رہے تھے تو وہ جو جس نے آپ کو نیزہ مارا وہ پہلے سے چھپا ہوا تھا اندر، اور نیزہ ایسے زور سے لگا کہ آپ کے معدے کے اندر گھس گیا۔ آپ کو جو دودھ پلایا گیا تو آپ کے زخم کے راستے سے دودھ باہر آ گیا۔ جتنے طبیب تھے کہنے لگے کہ اب حضرت عمر کے بچنے کی کوئی گنجائش نہیں، امیر المومنین کی گنجائش نہیں۔ تو آپ کا سر مبارک اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دو، اور پھر اپنے چہرے کو مٹی میں ملنے لگے اور یہ کہنے لگے اے عمر اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو تیرا کیا بنے گا۔ سچی بات ہے، ہم سوچیں تھوڑی دیر بیٹھ کے کہ موت کا جو لمحہ ہے وہ تو ایک حکم ہے اللہ کا، بس اس کی روح نکال لو، یہ بس۔ نافرمان کی روح نکالنے کے لیے فرشتے جدا ہیں، اور نیک آدمی کی روح نکالنے کے فرشتے ہی جدا ہیں۔ یہ امر ہی تو ہے اللہ کا۔ اب اس وقت میں اگر فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو گیا کہ جنتی ہے، کہ آج فلاں کا بیٹا فلاں کامیاب ہو گیا، کیسی بڑی زندگی ہے آخرت کی، کوئی مقابلہ نہیں دنیا کی زندگی کے ساتھ اس کا۔ وہاں کی نعمتیں کیسی بڑی ہیں، دودھ شہد کی نہریں، سونے چاندی کے محلات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے محلات ہوں گے جو ہوا میں معلق ہوں گے، ایسے اوپر۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم ان میں جائیں گے کیسے؟ آپ نے فرمایا جیسے پرندے اپنے گھروں میں اپنے گھونسلوں میں اڑ کے پہنچ جاتے ہیں، ایسے تم ہی اپنے محلوں میں پہنچ جاؤ گے۔ کوئی مقابلہ نہیں دنیا کی کسی چیز کا آخرت کے ساتھ۔ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، بس پاس ہو گیا فیل ہو گیا، کامیاب ہو گیا ناکام ہو گیا۔ لیکن یہ پوری امید ہے کہ ایمان جو ہے نا، پوری امید اور پورا خوف، امید بھی پوری۔ اگر سارے جہنم میں جائیں، ایک آدمی جنت میں جائے گا تو اپنے بارے میں امید رکھے کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ مجھے جنت میں بھیجے۔ عمل کرنے کے اعتبار سے ایسا آدمی عمل کرے، زندگی ہلکی پھلکی رکھے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ دائی جو ہوتا ہے نا، دعوت جب دیتا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر یہ پیدا کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جس چیز کی تم دعوت دو گے اللہ وہ خوبیاں تمہارے اندر پیدا کرتے ہیں۔ آخرت کا بہت بڑا مسئلہ ہے، چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے۔ جب اللہ پاک سے آدمی دوستی کر لیتا ہے اور اب اللہ پاک سے جو چاہے مانگے۔ اچھا ہم سمجھتے ہیں یہ جو نماز کا عمل ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت ہے، ہم نے عبادت کر لی، 5 وقت کی نماز پڑھ لی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، بہت بڑا عبادت کا عمل ہے، اور اس سے بہت بڑے ثمرات ملیں گے، دنیا میں ملیں گے، آخرت میں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز جو ایمان والوں کو دی ہے وہ دنیا اور آخرت کے دونوں جہانوں کے مسائل کے حل کے لیے دی ہے۔ مومن کا امتحان ہے نا نماز۔ بدر میں اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی صحابہ کی دوڑ تھی نماز کی طرف، جب بھی مسئلہ پیش آئے دوڑو نماز کی طرف۔
اور نماز کے اندر کوئی چیز حائل ہو جائے، کوئی خیال آ جائے کہ یہ باب بس یہ اللہ کے نام صدقہ ختم نہیں چاہیے، کوئی چیز رکاوٹ بنے، یعنی اتنا زیادہ اللہ کے ساتھ دوستی تعلق کہ جو چاہے آدمی نماز میں اللہ پاک سے مانگ لے، کہ آدمی جب یعنی سجدے میں جاتا ہے گویا اللہ کے قدموں میں آدمی سجدہ کرتا ہے۔ اللہ پاک سے ہم کلام ہوتا ہے آدمی، اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ نماز میں نمازی آدمی اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ صحابوں کو جب کسی حاجت پیش آتی فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، سارے مسائل کا حل اللہ پاک نے نماز میں رکھا ہے۔ اور کیسے اعزاز کی چیز ہے کہ آدمی گھر سے چلتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے ایک نیکی، ایک گناہ معاف، ایک درجہ بلند۔ مسجد میں آ گیا، جتنی دیر نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے فرشتے اس کی نماز کا ثواب لکھ رہے ہیں، اور نماز کے بعد بیٹھا ہے فرشتے اس کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ رزق کی تنگی کا مسئلہ نماز سے حل ہوگا، قبر کا مسئلہ نماز سے حل ہوگا، نصرات کا مسئلہ نماز سے حل ہوگا۔ کسی آدمی کو بے نمازی نہ چھوڑو۔ اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے جا رہے اور آخری جملہ کیا فرما رہے ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، کہ آخری وقت میں اپنی امت کو نماز پڑھتے دیکھنا چاہتا ہوں، نماز نہ چھوڑ۔ اللہ پاک بلا رہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ پاک بلا رہے ہاں آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور آدمی کسی اور کام میں لگے۔ نماز کا اہتمام کرنا، ایک ہے نماز پڑھ لی، ایک ہے نماز کا اہتمام کہ مسجد کے اندر نماز پڑھنی، پہلی رکعت پہلی صف میں نماز پڑھنی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی۔ 40 دن تکبیر اولیٰ پوری کی، 2 پروانے مل گئے، جہنم سے چھٹکارے کا، نفاق سے بری ہونے کا، نہ منافق ہو کے مرے گا نہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ پاک سے ہم کلام ہو رہے ہیں کہ اللہ پاک اپنے بندے کی ساری باتیں سن رہے ہیں، اور بھی جتنی حاجتیں ہیں پورے یقین کے ساتھ دعا میں اللہ پاک سے مانگو کہ اللہ پاک اپنے بندے کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال پوچھنے کے لیے آئے۔ عبداللہ کیا حال ہے؟ کہنے لگے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے بیمار ہوں۔ دیکھو یہ واقعہ بڑا اہم ہے، سننے کا ہے، ہمیں سبق سکھاتی ہے۔ جب بیماری آئے نا، کوئی حال آ جائے تو کیا کرو؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، تو سکھایا کیا کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے بیمار ہو۔ تو کہنے لگے کہ کسی طبیب کو بھجوا دو جو آپ کا علاج کر دے، ڈاکٹر۔ آپ نے فرمایا طبیب ہی نے تو بیمار کیا ہے، میرا طبیب کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر کہنے لگے آپ کی گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے کوئی کھانے کا انتظام؟ فرمایا ہاں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس میں فاقہ نہیں آتا، میں نے اپنے بچوں کو سورہ واقعہ سکھلا دی۔ آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، راستے میں دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو بالکل بیمار، لاغر، مرنے کے قریب لیٹا ہوا زمین پہ۔ آپ اس کے قریب ہوئے، اس کے دائیں کان میں کچھ پڑ دیا، وہ بالکل تندرست ہو کے بیٹھ گیا جیسے بیماری ہے ہی نہیں، کوئی بیماری نہیں، ٹھیک ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ ہماری تعلیم کے لیے آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ
میں نے سورہ مومنون کی آخری 4 آیات پڑھی، افحسبتم انما خلقناکم، یہ اخیر تک یہ پڑھی، سورہ مومنون کی آخری 4 آیات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی یقین والا آدمی یقین کے ساتھ ان آیات کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل فرما دے۔ اب بتاؤ، ساری بیماریوں کا علاج، لیکن مسئلہ یقین کا ہے، جو ساری بات میں نے عرض کی ہے۔ سب سے بڑا اس میں اعظم اللہ کی ذات کا یقین ہے۔ اللہ کے سوا کہیں نگاہ نہ جائے، بس اس کی دعائیں قبول، اس کی نمازیں قبول، وہ مستجاب دعا بنے گا، جو مانگے گا ملے گا، جو مانگے گا۔ جتنا چاہے مانگو، جیسا چاہے مانگو، سب ملے گا اس کے ہاتھ میں۔ اس لیے بھی چند اعمال، کچھ اعمال ایسے ہیں جن اعمال سے اللہ کا قرب ملتا ہے آدمی کو۔ نماز سے اللہ کا قرب ملتا ہے، تہجد کی نماز سے بھی اللہ کا قرب ملتا ہے۔ سردی کے موسم میں، اس سردی کے اندر آدمی مشکل مشقت میں جا کے وضو کرتا ہے، اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اور ان باتوں میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ میں تیرے لیے یہاں بیٹھا ہوں، اے اللہ میں تیری محبت میں یہاں مرکز میں آیا ہوں، یہاں سردی کی رات میں پانی سے کبھی ٹھنڈا ہوگا کبھی گرم ہوگا، اے اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ ادھار باقی نہیں رکھتے، اللہ سے ایسی باتیں ہیں، اے اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں۔ اپنی بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، اے اللہ تیرے لیے چھوڑا ہے۔ میں اس روزے پہ جا رہا ہوں، چلے پہ جا رہا ہوں، 4 مہینے کے لیے جا رہا ہوں، ملکوں میں جا رہا ہوں، اے اللہ تیرے لیے چھوڑ دیا۔ جو کچھ کرنا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اے اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، بس تو چاہیے، تو مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اچھا کوئی بات ایسے سامنے آ جائے نا، اللہ ناراض ہو جائے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک استاد اپنے بچوں کو پڑھا رہے تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا جاؤ ایک دن امتحان کے لیے سب کو ایک ایک مرغی دے دی، ایک ایک چھری دے دی، کہ جو بھی ایسی جگہ جا کے ذبح کرو یا تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ اب بچے لے گئے مرغیاں، جا کے لے آئے ذبح کر کے۔ پوچھا استاد جی نے آپ کہاں ذبح کی؟ کہتے ہیں میں نے کنڈی لگا کے بند کمرے میں ذبح کی، کسی نے نہیں دیکھا۔ کسی نے کہا میں نے پہاڑ کی اوٹ میں ذبح کی، کسی نے کہا میں نے غار میں جا کے ذبح کی، کسی نے کہا میں دور ٹکٹوں میں چلا گیا۔ ایک بچہ زندہ مرغی واپس لے آیا۔ پوچھا تو نے ذبح نہیں کی؟ استاد جی مجھے کوئی ایسی جگہ ملی نہیں، میں جہاں ذبح کرنے لگتا مجھے فوراً خیال آ جاتا کہ اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ اب تنہائیوں میں اللہ دیکھتے نہیں دیکھتے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے یہ آزاد جوارے جو اللہ نے دیے ہیں، یہ آزاد نہیں ہے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، کیا سننا ہے کیا نہیں سننا، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا۔ بدنظری کرنے والے سے اللہ قرآن پڑھنے کی نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ یہ جو 6 کلمے ہیں نا، روزانہ آدمی کو پڑھ لینے چاہیے۔ اس میں 5واں کلمہ اور 6واں کلمہ بڑا زبردست ہے، سارے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ اور پھر کچھ اذکار ایسے ہیں، جیسے تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، اس کا اہتمام کریں۔ اگر وقت کا تعین کر لے اور جگہ مخصوص کر لے، 2 چیزیں،
تو اس وقت میں فرشتے اس جگہ اس کا انتظار کرتے ہیں اور اللہ بھی انتظار کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ حاجت الواسع کو اتنا اہتمام تھا اعمال کا، بہت زیادہ اعمال کرتے تھے. تو ایک دفعہ حج پہ جا رہے تھے یہاں زکریا مسجد میں، تو خلودگی کی حالت تھی، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن بار بار سورہ انعام کی پہلی 3 آیتوں کو پڑھتے جا رہے تھے. پھر ایک ساتھی لقمہ دیتے بیچ میں، پھر پڑھتے. یہ تھا کہ میں پڑھ لوں بس. یوں آتا ہے روایت میں، جو آدمی سورہ انعام کی پہلی 3 آیات کو روزانہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ 40,000 فرشتے پیدا کرتے ہیں جو قیامت تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں گے، ان سب کا اجر و ثواب اس بندے کے نام میں معلوم ہے. جو سورہ الف لام میم سجدہ سورہ تبارک الذی پڑھ لیتا ہے اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا. جو آدمی سورہ کہف کا پہلا رکوع آخری رکوع پڑھتا ہے دجال کے فتنے سے اللہ بچائیں گے. جو جمعے کے دن سورہ کہف کو پڑھ لیتا ہے پچھلے جمعے سے اگلے جمعے تک کے سارے گناہ معاف. تو اعمال کرنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے. اب ساری کی ساری امت ان اعمال پہ آ جائے، اس کی محنت ہے. دیکھو اس ماحول میں ہم لوگ بیٹھے، ہم آپس میں ایک مذاکرہ کر رہے ہیں، ہم سب کو کسی نہ کسی درجے کو فائدہ پہنچ رہا ہے، لیکن کتنا مجمع ایسا ہے جو اس ماحول میں ہمارے ساتھ نہیں ہے. وہ کیسے ہمارا ساتھی بن جائے؟ تبلیغ کی فکر یہ ہے. تبلیغ کا کام یہ ہے کہ اللہ پاک نے نبیوں والا کام اس امت کو دے دیا، اور اس میں کیا ہے، ایک غم ہے، بے چینی ہے. یہ امت اپنی ذات کے لیے نہیں پیدا ہوئی، یہ تو دوسروں کے لیے ہے. کتنے صحابہ ایسے ہیں جو دنیا سے چلے گئے، نماز نہیں پڑھی، نماز فرض ہی نہیں ہوئی، حکم ہی نہیں آیا نماز کا، روزے کا حکم نہیں آیا، حج کا حکم نہیں آیا، زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا، شراب کی ممانعت کا حکم نہیں آیا، کوئی حکم نہیں آیا. کتنے صحابہ ایسے دنیا سے چلے گئے، صحابیات چلے گئی، لیکن کیا کیا؟ سب کے اندر ایک جذبہ تھا کہ ساری کی ساری انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں چلی گئی. بس یہ جذبہ تھا، یہ جذبہ سب کے اندر بھرا ہوا ہے، کوئی جہنم میں نہ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اللہ پاک نے نبوت کا دروازہ بند فرما دیا، اب نبی کوئی نہیں آئے گا. قیامت تک جتنے بھی آنے والے انسان ہیں ان سب کی ذمہ داری اللہ پاک نے اس امت کے اوپر ڈالی ہے. جو بھی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، وہ ذمہ دار ہے اس کام کا. ساری دنیا کے انسان جہنم کی آگ سے بچ جائیں، جنت پہ چلے جائیں. اچھا، اس کی محنت کرتے کرتے یہ کیفیت بننا شروع ہو جاتی ہے. ایک ساتھی تھے جماعت کے، اللہ والے سے گھر سے نکلنے لگے تو بیوی کو کہا کہ بچے کو اٹھا کے مسجد میں بھیج دینا. اب وہ حدیث سنی ہوئی تھی کہ جو ایک نماز بھی چھوڑ دیتا ہے وہ تو ایسے ہے جیسے آگ میں جل رہا ہے. تو واپس آئے، دیکھا تو چارپائی پہ سو رہا تھا. تو پوچھا بھی کیا ماجرا ہوا، تو نے اس کو اٹھایا نہیں؟ تو کہنے لگے میں نے بہت کوشش کی اٹھانے کی لیکن اٹھا ہی نہیں. تو کہنے لگے اس کی چارپائی کے نیچے آگ لگ جاتی ہے، پھر تو کیا کرتی کہ نہیں، پھر تو میں اس کو کھینچ لیتی. تو فرمانے لگے تجھے دنیا کی آگ نظر آتی ہے، آخرت کی آگ نظر نہیں آتی. اندھے کو کیا خبر ہے کہ وہ پٹری پہ، ٹرین کی پٹری پہ سر رکھے لیٹا ہوا ہے، ابھی ٹرین آئے گی اس کی بوٹی بوٹی کرنے. اندھے کو کیا خبر؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پریشان حل کر رہے ہیں بیچارے، جن کو انگلی پکڑ کے ہم نے اللہ کے در پہ جھکانا ہے کہ یہ تمہارا مسئلہ حل ہوگا. یہاں پتہ نہیں کہاں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے دنیا.
صبح سے لے کے شام تک پتہ نہیں کس معاملے میں چل رہا ہے۔ تبلیغ کا کام کیا ہے کہ ساری مخلوق سے ہٹا کے لوگوں کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ دے۔ صحابہ یوں فرماتے تھے کہ اللہ کے ساتھ جوڑ دو۔ اچھا کسی آدمی کو لے جاؤ نا جماعت میں 4 مہینے کے لیے نکالو، اچھا جو ہی نکلتا ہے نا اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، تو میں کتنی مصیبتوں سے نکل کے آ گیا، اللہ نے مجھ پہ کتنا فضل کر دیا، کہاں میں پھنسا ہوا تھا۔ اور اسی حال میں اگر موت آ گئی تو کیا بنتا اگر میں نہ نکلتا تو؟ دھوکہ لگا ہوا ہے نا آدمی کو، آدمی بعض اوقات رہ جاتا ہے۔ پھر وہ تھوڑی سی چوک ہو گئی پھر رہ گیا بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی قافلے آتے تھے نا بیت اللہ میں تو آپ ان کو دعوت دیتے تھے۔ ایک قافلے کو دعوت دی تو وہ لوگ تیار ہو گئے، لیکن انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر کہا کہ ہم اگلے سال آئیں گے پھر ایمان قبول کر لیں گے۔ چلے گئے، اگلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے، ملاقات نہیں ہوئی، پھر کئی سالوں کے بعد ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہوئی تو ایک اس میں سے ایک آدمی بچ گئے، پوچھا کہ وہ ایمان لے آئے، پوچھا تمہارے ساتھیوں کا کیا ہوا کہ وہ سب مر گئے۔ تو ایسے آدمی کے ہاتھوں سے بعض اوقات نکل جاتا ہے۔ ایک آدمی سے ہم نے بات نہیں کی اور وہ بیچارہ اسی حال میں اس دنیا سے چلا گیا، اللہ ہم سے پوچھیں گے۔ دیکھو ذمہ داری جو دی جاتی ہے نا اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، ہر ذمہ دار سے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ پاک نے اس دعوت والے کام کی ذمہ داری دی ہے اور اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ساری دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں سب جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کوئی نبی آئے گا نہیں، موٹی سی بات ہے، کسی نبی نے آنا ہے جی؟ جب کسی نبی نے نہیں آنا تو نبیوں والا کام اللہ نے ہمارے ذمہ کیا ہے۔ اب اس کے لیے فضائل کتنے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ پاک اس کی مغفرت فرماتے ہیں، اس کے گھر والوں کی مغفرت فرماتے ہیں، ان کو اللہ پاک جنت میں اکٹھا فرما دیتے ہیں۔ ایسا اونچا راستہ، ایک نماز پڑھی 49 کروڑ نمازوں کا ثواب۔ اللہ نے بہت بڑھیا کام دے دیا اس امت کو، نبیوں والا کام دیا ہے۔ زیادہ قیامت کے دن سب سے آگے ممبر رسول ہوگا، حضور علیہ السلام کا ممبر ہوگا، اور اس کے ساتھ آگے پہلی قطار ہوگی جس میں انبیاء علیہ السلام بیٹھے ہوں گے، نبیوں کی کرسیاں ہوں گی، اور ہر نبی کی کرسی کے پیچھے لکھا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور کچھ کرسیاں ایسی ہوں گی جن کے اوپر مہر نبوت نہیں ہوگی۔ تو انبیاء علیہ السلام ان سے ملیں گے، پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سے نبی ہیں؟ تو فرشتے بتلائیں گے کہ یہ نبی نہیں ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لوگ ہیں جو دنیا میں نبی تو نہیں تھے لیکن نبیوں کی طرح کام کرتے تھے، آج اللہ نے ان کو نبیوں کی صف میں بٹھا دیا کہ ان کے چہروں کے نور نبیوں کے نور جیسے ہوں گے۔ یعنی سب سے آخر میں یہ امت آئی، سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ سب سے زیادہ صفیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی۔ تو جو آدمی چاہے، دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ
دنیا کے اندر آدمی محنت کرتا ہے، آخرت میں جو صفیں ہوں گی نا، دنیا میں تو آدمی یہ کرتا ہے کہ پچھلی صف والا تھوڑا سا زور لگا کے آگے آ جاتا ہے، کرتے کرتے پہلی صف میں پہنچ جاتا ہے. لیکن آخرت کی صفوں میں 120 صفوں میں 80 صفیں کس کی ہوں گی؟ اس امت کی ہوں گی. جو 80 نمبر صف والا ہوگا وہ چاہے کہ میں 78 نمبر صف میں چلا جاؤں، وہ نہیں جا سکتا. یہ یہاں دنیا میں کرنا پڑے گا، یہاں دوڑ لگانی پڑے گی. لہٰذا ہے کہ تھوڑے وقت کے اندر بہت بڑی نیکیاں کمانے کا اللہ پاک نے اس دعوت والے کام کے ساتھ ہمیں جوڑ دیا، بہت بڑا راستہ دے دیا. قیامت کے دن ایک تبلیغ والا اس کے نام اعمال کو اللہ پیش کرے گی، جس نے دنیا میں جو دوسروں کے لیے جیا، جس کے اندر دوسروں کا غم تھا، دوسروں کی بے چینی تھی، تو وہ اپنی کتاب کو دیکھے گا تو انکار کر دے گا، یا اللہ یہ میری کتاب نہیں، غلط اسے کسی اور کی آ گئی. یہاں تو اتنے صدقات، اتنے خیرات، اتنے حج، اتنے عمرے، اور یہ یا اللہ میں تو بڑا غریب آدمی تھا. اللہ پاک فرمائیں گے نہیں، یہ تیری کتاب ہے، تو لوگوں پہ محنت کرتا رہا، اس کی وجہ سے لوگوں نے صدقے کیے، خیرات کیے، امیر لوگ دین پہ آ گئے، انہوں نے نمازیں پڑھی، حج کیے، اس سب کا اجر و ثواب ہم نے تمہارے نام اعمال میں لکھ دیا، یہ تیری کتاب ہے. یوں آتا ہے کہ دائی آدمی جب فوت ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کی کتاب بند نہیں ہوتی، قیامت تک چلے گی. مولانا نیاز رحمۃ اللہ نے محنت کی، آج ساری دنیا میں دین کی اللہ پاک نے فضائیں قائم کر دی. اب جتنے لوگ اعمال کر رہے ہیں ان سب کا ثواب کہاں جا رہا ہے جی؟ حضرت جی کو جا رہا ہے. اور وہاں سے کہاں جا رہا ہے جی؟ صحابہ کو جا رہا ہے. وہاں سے کہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا. اللہ نے ایک موقع دیا ہے، چانس دیا ہے. ایک آدمی عزم کر لیتا ہے نا، نیت کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے بقدر اس سے کام لے لیتے ہیں، بقدر عزم کے، بقدر اس کی نیت کے. اس لیے بڑی نیت کر لے گا، بڑا کام لے لیں گے اللہ پاک. ایک آدمی ایک دکان کی نیت کرتا ہے، ایک دکان کی سمجھ اس پہ کھل جاتی ہے. ایک 10 دکانوں کی نیت کرتا ہے، 10 دکانوں کی سمجھ کھل جاتی ہے. ایک آدمی اتنی نیت کرتا ہے کہ مجھے اپنے محلے میں مسجد میں کام کرنا ہے. ایک آدمی کہتا ہے نہیں میں نے پورے ملک میں کام کرنا ہے. ایک کہتا ہے پوری دنیا میں کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے پوری دنیا کا کام لے لیں گے، بڑا کام لیں گے اللہ پاک. اس لیے تبلیغ میں کون چلے گا بھائی؟ تبلیغ میں وہ چلے گا جو اپنے آپ کو اللہ پاک سے اس کام کے لیے قبول کرائے گا کہ اللہ تو مجھے اس دعوت والے کام کے لیے قبول کر دے اور مجھے محروم نہ کر. کون کون کہتا ہے جی دعا مانگوں گا جی اللہ قبول کر دے؟ قبولیت کی ہم سارے دعا مانگیں اللہ پاک سے. اچھا جب قبول ہو جاتا ہے نا پھر اللہ پاک خود ہی کام لے لیتے ہیں. جب اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس بندے سے کام لینا ہے پھر اللہ خود ہی لے لیں گے، اللہ خود ہی لیں گے کام. پھر اللہ وہ اسباب پیدا کر دیں گے، اللہ خود اس سے کام لیں گے، ملکوں میں پھرے گا، دنیا میں جائے گا. ہمارے یہاں کتنے ایسے آدمی ہیں جو مزدور غریب آدمی ہیں، پوچھو تو کئی ملکوں کا سفر کر چکے، 7 سال کے سفر، 7 مہینوں کے سفر. اور بڑے بڑے مالدار دیکھیں جن کے مال کا حساب ہی کوئی نہیں، 3 دن بھی نہیں لگائے جاتے. فیصلہ کس نے کرنا ہے جی؟ فیصلہ قبولیت پہ ہے. اور صادقے طالب کو اللہ کبھی محروم نہیں کرتے بھائی، سچی طلب دکھاتا. بس جو آدمی طلب سچی دکھائے گا نا اللہ اس کو محروم نہیں. جو ہمارے بس میں وہ کریں. مولانا نیاز رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے اندر یہ بے چینی پیدا ہوئی، دیکھتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ بے دینی کی طرف جا رہے ہیں. ہم ابھی حالات کو گنتے ہیں نا کہ ایسے حالات اس وقت کے کیسے حالات تھے کہ آئے دن جو ہے مسلمان ہندو ہو جاتے تھے، کوئی اور مذہب اختیار کر لیتے. تو ان حالات کو دیکھ کے پریشان تھے اور دعا مانگتے تھے. رات کو قبرستان چلے جاتے، روتے. بیوی پوچھتی کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے جو مجھے ہوا ہے اگر تجھے ہو جائے تو رونے والا ایک نہیں 2 ہو جائے. بے چینی بڑھتی تھی اندر. اللہ کرے ہمیں بھی وہ غم لگ جائے، وہ بے چینی لگ جائے.
ہم بھی اپنے محلوں میں اپنے ساتھیوں کو مسلمانوں کو دیکھیں، ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ کیسے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی حضور کے کام پہ کیسے کھڑا ہو جائے، اس کی کتنی جلدی 4 مہینے لگ جائیں، یہ ملکوں میں چلا جائے، کتنی انسانیت دکھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا حال میں انسان گزر رہے ہیں۔ اگر وقت پہ نہ پہنچے، اسی حال میں مر گئے وہ لوگ تو کہاں جائیں گے؟ ہماری جماعت کی آسٹریلیا، وہاں ایک عورت آئی، مستورات کی جماعت تھی، تو ہزاروں قدار رو رہی بیچاری، تو پوچھا ہماری مستورات نے کیا ہوا، بہن خیریت تو ہے؟ تو کہنے لگی جہنم کی بات آتی ہے تو مجھے اپنی ماں یاد آتی ہے، میری ماں گھر پہ ہے لیکن وہ عیسائی ہے، وہ اسلام قبول نہیں کر رہی، دعا کریں گے وہ اسلام قبول کرے۔ جن کے گھروں کے حال ہے نا، ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ ہم ایک جزیرے میں انڈونیشیا میں سفر کر رہے تھے 7 مہینے کا، تو اس میں ایک جزیرے میں ہم لوگ گئے، تو وہاں پر پہلے یعنی وہ سارا جزیرہ مسلمانوں کا تھا، اور اس وقت میں صرف 4 گھر مسلمانوں کے تھے۔ تو ہمیں وہ کہنے لگے کہ آپ نہ جائیں، یہاں پر پہلے بھی ایک جماعت آئی تھی تو ان کو بہت مارا تھا ان لوگوں نے۔ تو ہمارے ساتھی رونے لگے کہ کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے ہم بھی مار کھائیں گے، ضرور جائیں گے۔ تو ہمارے ساتھی جب وہاں گئے، وہاں اللہ کا شکر ہے وہاں گشت کیا، وہاں پر پورا ایک خاندان اسلام میں داخل ہو گیا، اور ان لوگوں نے وہاں مسجد کی نیت کر لی کہ ہم فوراً مسجد بنائیں گے، اور نیت کر لی کہ ان سب کو ہم مسلمان کریں گے۔ اچھا، واپسی میں میں جو واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں، واپسی میں ہم آ رہے تھے، ہمارے ساتھ ایک ترجمان تھے، عبداللہ سبحان نام تھا ان کا، پہلے بدھسٹ تھے، تو کہنے لگے یہ جو چوڑی چوڑی قبریں ہیں نا، قبرستان تھا، یہ بدھسٹ کی قبریں ہیں۔ پھر کہنے لگا کہ میرے والد اسی حال میں مر گئے کہ انہوں نے دنیا میں کلمہ نہیں پڑھا، تو کہنے لگا میرے صاحب کوئی ایسا عمل ہے کہ میں وہ اختیار کروں تو میرے والد کی بخشش ہو جائے؟ ہم نے کہا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو تو اختیار کرے تیرے والد کی بخشش ہو۔ زاروں قدار رو رہا تھا بیچارہ۔ کتنی انسانیت ایسی ہے، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ یہ تھوڑا سا مجمع ہے جس کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہے۔ اگر ہم کمر باندھ لیں گے اور ہم محنت کریں گے تو اگلی دفعہ اتنا مجمع نہیں، اس سے 2 گنا 4 گنا مجمع ہو جائے گا۔ دائی جب حرکت پہ آ جاتا ہے نا، اور کام تبلیغ کا اپنی ذات کے ساتھ ہے، انفرادی ہے، کرتے اجتماعی طور پہ ہے، لیکن اپنی ذات سے کرنا پڑے گا، کسی کو دیکھنا نہیں ہے، کوئی کرے نہ کرے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ آج کے دن کی میری کمائی ہے 5 آدمی ہو گئے۔ ہر آدمی اپنی محنت کر رہا ہے، صحابہ اپنی محنت میں، صحابیات اپنی محنت میں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی محنت سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے۔ کیسے بڑے بڑے ہیرے اللہ ڈال دیتے ہیں۔ تو جب آدمی دین کی محنت کرتا ہے تو اللہ پاک ان کی محنت کی وجہ سے بڑے بڑے ہیروں کو لے آتے ہیں آگے۔ ہم تو پتہ نہیں کیا کر سکیں گے، لیکن اللہ پاک ان سے بڑا دین کا کام کرا دیں گے۔ اس لیے بھی کوئی لمحہ جانے نہیں دینا چاہیے، ہر ایک کو تیار کر کے دنیا میں جو دین زندہ ہوگا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے ہوگا۔ پہلا درجہ محنت کا ہے، پہلے محنت زندہ ہوگی پھر دین زندہ ہوگا۔ اس لیے پوری امت کو حضور والی محنت پہ کھڑا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ ساری کی ساری امت حضور والے کام کو اپنا کام سمجھے اور اس ذمہ داری کو لے کے ساری دنیا میں پھیل جائے اور ساری دنیا کے غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کر دے، تاکہ ساری دنیا کے انسان جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں جانے والے۔ تو سارے اس کی نیت کرتے ہیں نا جی انشاءاللہ۔ اچھا بھی وہ ساتھی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ساری دنیا میں جانا ہے، اس کلمے کو لے کے ساری دنیا میں جانا ہے،